بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. جی، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے عظیم ذہین فتین طلباء اور بی اے کے طلباء بہت آپ کے لیے آج 5واں حصہ ایڈیم اور فریزل وربس کا، جو امپورٹنٹ ونز ہیں جو پیپروں میں آتے ہیں، وہ لے کر حاضر ہیں. آپ انہیں دھیان سے سنیے گا، ریپیٹ کر کے سنتے رہیے گا اور یاد رکھیے گا ایگزام کے لیے. چلیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں اس کو. سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایڈیم ہے وہ ہے گیٹ ریڈ آف. گیٹ ریڈ آف کا مطلب ہوتا ہے نجات حاصل کرنا. یو شوڈ گیٹ ریڈ آف بیڈ ہیبٹس. آپ کو بری عادتوں سے نجات حاصل کر لینی چاہیے. گیٹ ونڈ آف کا مطلب کسی چیز کے بارے میں خبر ہو جانا. دا فادر گاٹ ونڈ آف ہز سنس میرج. باپ کو اپنے بیٹے کی شادی کی خبر ہو گئی. اور گیٹ اپ ونس لائن کا مطلب ہوتا ہے کمر بستہ ہو جانا، کمر باندھنے تیار ہو جانا کسی کام کے لیے. گیٹ اپ یور لائنس اینڈ بی ریڈی فار دا ورسٹ. کہتا ہے کہ اپنی کمر بستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، کیونکہ کچھ برا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا، بدترین ہونے والا ہے. گیو ون سیلف ایئرس. اس کا مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا، فخر کرنا، غرور کرنا. شی گیوز ہر سیلف ایئرس آن ہر نالج آف میوزک. اسے جو میوزک کا علم ہے اس کی وجہ سے تکبر کرتی رہتی ہے وہ. گفٹ آف گیب. گفٹ آف گیب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تقریر کا فن، جو ہے نا، فن میں ملکہ ہونا جسے کہتے ہیں. A speaker must have the gift of gab. کسی بھی جو اسپیکر ہے اس کے پاس تقریر کرنے کا فن ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. 126 گو بیک آن ونز ورڈس. اس کا مطلب ہے اپنے الفاظ سے مکر جانا یا وعدے سے پھر جانا. وی شوڈ ناٹ گو بیک آن آر ورڈس. ہمیں اپنے الفاظ سے، اپنے وعدے سے نہیں پھرنا چاہیے. گو ہینڈ اینڈ ان ہینڈ. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ساتھ سچ ہوتا ہے. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز گو ہینڈ ان ہینڈ، یعنی کہ حقوق اور فرائض یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. گو تھرو کا مطلب ہوتا ہے جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. شی ہیز گون تھرو مچ آف ہر لائف. اسے بہت زیادہ برداشت کرنا پڑا ہے چیزوں کو اپنی زندگی میں. گو ٹو پیسز کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، تباہ ہو جانا. ٹھیک ہے جی. دا امیج آف ہر کنٹری ہیز گون ٹو پیسز. آر کنٹری، ہمارے ملک کا جو امیج ہے، ٹھیک ہے جی، جس طرح سے دنیا میں دیکھا جاتا ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. گو ٹو دا ڈاگس. اس کا بھی مطلب ہوتا ہے تباہ ہو جانا. کتوں کا ہو جانا تو تباہ ہو جانا ہوتا ہے. ہز بزنس ہیز گون ٹو دا ڈاگس. اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے. آگے چلتے ہیں جی فردر. گو ٹو دا وال. اس کا مطلب بھی جو ہوتا ہے دیوار کے ساتھ لگ جانا. اس کا مطلب بھی تباہ ہو جانا. گڈ مورل ویلیوز ہیو گون ٹو دا وال. اچھی جو مورل ویلی، اخلاقی قدریں تھیں، اچھی اخلاقی خوبیاں جو تھیں انسانوں کے اندر، ہیو گون ٹو دا وال، وہ ختم ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں. ہینڈ ان گلو کا مطلب ہوتا ہے بہت ساتھ ہونا، گہری دوستی ہونا. پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ آر ہینڈ ان گلو ود ایچ ادر. جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہیں ان کی گہری دوستی ہونی بھی چاہیے، حکومت نہیں کرنی. آگے چلتے ہیں. ہارڈ اینڈ فاسٹ. ہارڈ اینڈ فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی طے شدہ، ٹھیک ہے نا، طے شدہ، پہلے سے ورزش شدہ. دیر آر نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان دس آفس. اس آفس میں کوئی طے شدہ کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے. آگے جی. ہارٹ اینڈ سول کا مطلب ہے دل و جان سے. ہی پٹ ہارٹ اینڈ سول انٹو ہز ورک. وہ اپنا کام دل و جان سے کرتا ہے، کام میں دل و جان لگا دیتا ہے. ہٹ بلو دا بیلٹ. ہٹ بلو دا بیلٹ ہوتا ہے کسی پر جو ہے نا وار کرنا، یعنی بے ایمانی کرنا، کسی کے ساتھ حملہ کرنا. اٹ از انفیئر ٹو ہٹ بلو دا بیلٹ. غیر قانونی طور پر، ٹھیک ہے جی، غیر قانونی طور پر کسی پہ حملہ کرنا، وار کرنا. یہ جو ہے کہتا ہے انفیئر، یہ ناانصافی ہے کہ آپ کسی پر جو ہے نا بے ایمانی سے حملہ کریں. آگے چلتے ہیں.
ہولڈ واٹر کا مطلب وزن رکھنا. ٹھیک ہے جی, ہولڈ واٹر کا مطلب وزنی ہونا, واقعی جس کا کوئی نہ کوئی جواز ہو, اچھا ہو. ٹھیک ہے نا, وہ چیز ہولڈ واٹر کرتی ہے. یور آرگیومنٹس ول ناٹ ہولڈ واٹر, تمہارے آرگیومنٹس یہ جو ہے جانچ پڑتال پر پورے نہیں اتریں گے. ٹھیک ہے نا, یہ وزنی لگتا ہے کہ نہیں ہوں گے. ہیو اینڈ کرائے, یہ شور شرابے کو کہتے ہیں. وین ہی سا دا لائن, جب اس نے شیر کو دیکھا, ہی ریزڈ اے ہیو اینڈ کرائے, اس نے شور شرابہ, اس نے شور کر دیا, شور مچا دیا. ان اے فکس کا مطلب ہوتا ہے پھنس جانا. ٹھیک ہے نا, بری طرح سے پھنس جانا, ان اے فکس ہونا, تذبذب کا شکار ہونا. شی واز ان اے فکس اباؤٹ ہر میرج, وہ تذبذب کا شکار تھی, کروں نہ کروں, اپنی میرج کے, شادی کے حوالے سے. ان بلیک اینڈ وائٹ یہ نہیں ہوتا, کالا سفید نہیں ہوتا, تحریری طور پر, یعنی کچھ لکھ کر. آئی وانٹ دس اسٹیٹمنٹ ان بلیک اینڈ وائٹ, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے لکھ کر یہ اسٹیٹمنٹ دیں. ٹھیک ہے, تحریری طور پر مجھے اسٹیٹمنٹ دیں. ان کولڈ بلڈ کا مطلب ہوتا ہے بے رحمی سے. شی واز کلڈ ان کولڈ بلڈ, اسے بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. آگے چلتے ہیں فردر. ان گڈ بکس, کسی کی گڈ بکس میں ہونا جی, اس کی نظروں میں اچھا ہونا. ہی از ان گڈ بکس آف ہز ٹیچر, وہ اپنے ٹیچر کی نظروں میں اچھا ہے, یعنی ٹیچر اس پر جو ہے نظر رکھتا ہے, ٹیچر کی توجہ میں ہے وہ زیادہ. ان ونز بیڈ بکس, کسی کی نظروں میں اچھا نہ ہونا. ہی از ان دا بیڈ بکس آف ہز ٹیچر, وہ جو ہے اپنی ٹیچر کی نظروں میں اچھا نہیں ہے. ان شارٹ کا مطلب ہوتا ہے مختصر. ان شارٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر یور ایکسکیوزز ہوتے ہیں بہانے, میں تمہارے بہانے نہیں سننا چاہتا. مختصر بات یہ ہے. ان دا ٹیتھ آف, کی مخالفت میں. ٹھیک ہے جی, کی مخالفت میں. ان دا ٹیتھ آف, ہی میریڈ ہز کزن ان دا ٹیتھ آف گریٹ اپوزیشن, اس نے بہت زیادہ مخالفت میں, ٹھیک ہے جی, اپنی کزن سے شادی کی. آگے جی, بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی ہوگی. ان دا ایئر کا مطلب ہوتا ہے مشہور ہونا, چرچا ہونا. their love affair is in the air, ان کے محبت کے معاملے کی چرچا ہو چکی ہے, مشہور ہو چکا ہے. آگے چلتے ہیں جی. ان دا لانگ رن ہوتا ہے بالآخر. ہارڈ ورک ونس ان دا لانگ رن, بالآخر جو سخت محنت ہے وہ رنگ لے آتی ہے. ان دا نیک آف ٹائم, اس کا مطلب بالکل پورے وقت پر, عین وقت پر. ہی ریچ دا ایگزامینیشن ہال ان دا نیک آف ٹائم, وہ عین وقت پر ایگزامینیشن ہال میں پہنچ گیا. ان فل سوئنگ, یہ بڑا مشہور ہے جی, زوروں پر. ٹھیک ہے نا, زور شور سے. اسپرنگ از ان فل سوئنگ, موسم بہار زوروں پر ہے. ان ہاٹ واٹرز, اس کا مطلب مشکل میں پھنس جانا. ہی واز ان ہاٹ واٹرز ڈیو ٹو ہز نیگلیجنس آف ڈیوٹی, وہ غفلت, نیگلیجنس ہوتا ہے غفلت کرتا تھا اپنی ڈیوٹی میں, اس وجہ سے مشکل میں پھنس گیا ہے. انز اینڈ آؤٹ کسی چیز کے, اس کا مطلب ہوتا ہے انز اینڈ آؤٹ, اس کے بارے میں تفصیلات, کسی چیز کے بارے میں. آئی ہیو اسٹڈیڈ دا انز اینڈ آؤٹس آف دس پروجیکٹ, میں نے اس پروجیکٹ کی, اس منصوبے کی تفصیلات کو پڑھا ہے. جی اسٹوڈنٹس, یہ تو تھا آپ کا جو ہے نا پارٹ 5 ایڈیمز اینڈ فریزز کا. یاد رکھیں انہیں, ٹھیک ہے. اور اب مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے.